بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیہ بن خلف نے اپنے چوڑے بیل جیسے چہرے پہ بکھری داڑھی کو دونوں ہاتھوں سے رگڑا، اپنے سینے کے ریشمی لبادے سے نکلے ہوئے بالوں کے پسینے کو پونچھا اور بلال کے قدموں میں اس کے ہاتھوں گرے چمڑے کا ہنٹر اس کی گردن پہ لپیٹا اور اسے کھینچتے ہوئے کعبے کے صحن میں، آب زمزم کے کنویں کے پاس، اصاف اور نائلہ کے بتوں کے پاس، قربان کیے جانوروں کے خون اور غلاظت کے ڈھیر کے پاس چیونٹیوں، چھچڑوں اور مکھیوں سے اٹے پتھروں پہ جا لٹایا اور ہنٹر مار مار کے اپنا سانس پھلا دیا۔ پھر اس نے بھی اپنے قبیلے کے لوگوں اور بچوں کو بلا کے بلال کی گردن میں رسی ڈال کے اسے کعبہ کی حدود کے باہر گرم پتھروں پہ گھسیٹے لیے پھرنے کے لیے بھیج دیا۔ کئی دن تک بلال بھوکا پیاسا کعبہ کے صحن کے باہر ریت اور پتھروں میں ایک موذی جانور کی طرح مارا جاتا رہا۔ دھوپ سر پہ آ جاتی، پتھروں کی چٹان آگ کی طرح دہک جاتی تو اس پہ بلال کے پتلے ٹوٹے شکستہ پیاسے جسم کو لٹا کے اس کے پیٹ پہ ایک گرم بھاری پتھر لا کے رکھ دیا۔ بلال کے ہونٹوں، ناک، منہ، آنکھوں میں ریت گھس جاتی، پھر اسے گرم ریت اور اس میں موجود نکیلے سنگریزوں پہ مردہ جانور کی لاش کی طرح کھینچا جاتا۔ اس کا سارا چہرہ، گردن، کندھے، سینہ، کمر، پیٹ اور ٹانگیں زخم زخم ہو گئیں، زخموں پہ مکھیاں بھنبھناتیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مکھی اڑانے کی بھی ہمت نہ رہی۔ آنکھوں میں بظاہر زندگی کا نور بجھتا محسوس ہوتا، مگر خدا جانے کس آسمانی نور کو بلال کی آنکھیں بسا بیٹھی تھیں کہ اس کی آنکھوں کی بتیاں نہ بجھیں۔ آنکھیں بند ہو گئیں، جسم بے سدھ ہو گیا، سانس رک رک کے آنے لگا۔ اس کے بے رحم آقا امیہ بن خلف کو وہم ہوا کہ بلال مر گیا ہے۔ اس نے شاید سوچا ہو کہ اس کے 150 درہم ڈوب گئے۔ اتنے میں خوشبو کا ایک جھونکا آیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ سیدنا ابو بکر نے امیہ بن خلف سے کہا، کچھ تو انسانیت کا بھرم رکھو۔ انسان کو جس طرح تم مارتے ہو ایسے تو ہمیں جانوروں کو بھی گھائل کرنے کا حکم نہیں۔ امیہ بن خلف ہاتھ الٹا مار کے بولا، چپ رہو، سارا فساد تمہارے دوست کا ہے، کیسے ہمارے غلاموں کو ہم سے باغی کیا ہے۔ دیکھو، سانس اسے نہیں آتی، مگر کان لگا کے سنو تو احد احد کہہ کے سانس باہر لیتا ہے، مرا نہیں، ابھی مرنے والا ہے۔ سیدنا ابو بکر بولے، امیہ، اپنے اس غلام کو مار کے کیا تمہیں ملے گا؟ اسے میرے ہاتھ بیچ دو۔ تم ایک لاش خریدو گے؟ امیہ بولا، خریدوں گا، لاش ہوئی تو 100 درہم، زندہ ہوا تو 200۔ امیہ بن خلف ٹوٹے خون میں لت پت زخمی ریت میں جمے خون سے لتھڑے بدن کو پتھروں پہ گرے پڑے جسم کے پاس جھک کے کان لگا کے سننے لگا۔ بلال کا سانس رکا ہوا تھا۔ امیہ کہہ رہا تھا، بلال سانس لو۔ اسے بلال کے ایک سانس سے 100 درہم کا فائدہ پہنچ سکتا تھا۔ بلال نے پتہ نہیں کب سے اپنی روح کے اندر کھینچا ہوا روشنی کا سانس باہر کھینچا۔ اس کے گرے پڑے ریت میں دھسے چہرے کے ٹوٹے لولہان ہونٹ ہلے، تھوڑی سی ریت اڑی اور آواز آئی، احد۔ اور امیہ جو پہلے یہی آواز سن کے کوڑے مارتا تھا، سیدنا ابو بکر کا کندھا ہلا کے چہہ کے بولا، لاش میں سانس ہے، پورے 200 درہم لوں گا۔ سیدنا ابو بکر نے تھیلی کھول کے گن کے پورے 200 درہم امیہ کو پکڑائے اور سیدنا ابو بکر کے ساتھ آئے زید اور عامر بن فہیرہ نے گرے ہوئے بلال کو بازو میں اٹھا لیا۔ بلال کو اٹھا کے وہ سیدنا ابو بکر کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ امیہ بن خلف نے 200 درہم کی تھیلی اپنے ریشمی لبادے کے نیفے میں اٹسی اور ہنستے ہوئے دور جاتے سیدنا ابو بکر کو آواز دے کر بولا، ابن قحافہ، میں تو تمہیں سمجھدار تاجر سمجھتا تھا۔ جس لاش کو تم 200 درہم میں خرید کے لے جا رہے ہو اسے تمہیں 100 سے بھی کم میں بیچ دیتا۔ سیدنا ابو بکر چلتے چلتے ایک لمحے کو رکے، مڑے اور امیہ بن خلف کی آنکھوں میں دیکھ کے بولے، بیوقوف تو تم ہو، میں تو اسے 1000 میں بھی خرید لیتا۔ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ اس بلال کی قیمت کیا ہے، اس کے سامنے تو یمن کی بادشاہت بھی ہیچ ہے۔ سیدنا ابو بکر بلال کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے اور بولے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کا غلام خرید کے آزاد کر دیا، اب یہ کسی کا غلام نہیں سوائے آپ کے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں بلال سے محبت کے آنسو تڑپ رہے تھے۔ وہ بلال جو آنے والی زندگی میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت قریبی مشیر اور وزیر بنا۔ مدینہ میں اسلامی سلطنت کی پہلی مسجد جب بنی تو اس کا مؤذن بنایا گیا۔
فتح مکہ کے وقت اسی بلال نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا۔ یہی بلال جسے ایک بھیڑ بکری سے بھی کم مول میں خریدا اور بیچا جاتا تھا، اسے اسلامی سلطنت روم اور فارس فتح کرنے والے جلیل القدر خلفائے راشدین ادب سے یا سیدی اے آقا کہتے تھے۔ انسانیت کو ایسی ہی عزت اور منزلت دینے کے لیے عالم بشریت میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات کی ہر تخلیق کا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کے بھیجا گیا۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وسلم۔ جزاک اللہ۔